الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین خطبہ جمعہ، یہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے اس کی ایک اہم بنیاد مسئولیت اور جواب دہی ہے۔ یہ جواب دہی اور مسئولیت کا جو نظام ہے وہ دراصل ہر فرد کو اپنے دائرے میں رکھنے، ہر فرد کو اپنے اختیارات کا ایک محدود دائرے میں استعمال کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہاں ہر فرد اپنے دائرے میں ذمہ دار ہے، لیکن اگر یہ سلسلہ، یہ چین اگر کہیں ٹوٹ جاتی ہے تو پورا نظام برباد ہوتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرد جو اپنے دائرے میں اس چین کو توڑتا ہے، اس مسئولیت اور جواب دہی سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، تو وہاں پھر ایک ڈکٹیٹرشپ، ایک مطلق العنان فرد بن کر ابھرتا ہے۔ اس مسئولیت اور جواب دہی کے 4 بنیادی عناصر ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ذمہ داری اور رسپانسبلٹی۔ ہر شخص اپنے دائرے میں اور اپنے فرائض کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کے فرائض ہیں اور جو اختیارات ہیں اس کے لیے وہ رسپانسبل ہے اور جواب دہ ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ شفافیت، ٹرانسپیرنسی، کہ جو فیصلے وہ کرے، جو اقدامات وہ کرے، وہ لازماً سب کے لیے واضح ہوں اور قابل فہم ہوں۔ نمبر 3 یہ کہ جواب طلبی اور آنسربلٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اختیارات کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے وہ جواب دہ ہے، اس کی وضاحت کرنا، اس کے بارے میں ایکسپلین کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور نمبر 4 احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی ہوتا ہے کہ غلطی ہو یا بدعنوانی ہو اس کی اصلاح کی جائے، جب اس کی نشاندہی ہو تو اس کی اصلاح کی جائے، اور اگر اصلاح نہ ہو تو اس کے اوپر پکڑ کی جائے اور اس کے لیے اس کو سزا دی جائے۔ یہ 4 بنیادی عناصر ہیں جس سے جواب دہی بھی طے ہوتی ہے، جس سے مسئولیت بھی طے ہوتی ہے۔ جب یہ چیزیں چلتی ہیں تو دنیا میں امن اور چین ہوتا ہے، لیکن اگر یہ 4 چیزیں ختم کر دی جائیں تو پھر دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے اور نہ دنیا میں عدل و انصاف ہو سکتا ہے۔ لیکن آج صورتحال بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ جب ہم آج کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے، without any reason، انسانوں کے بنیادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، انسانوں کو بنیادی حقوق سے محروم کیا جاتا ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ اصول ہر جگہ کار فرما نظر آتا ہے کہ حقوق انسانی پامال ہو رہے ہیں، لیکن جو صاحب اختیار ہے ان کو کسی بات کی فکر نہیں ہوتی۔ تعلیمی نظام جس پر ملک کے مستقبل کا دار و مدار ہوتا ہے، اس میں در آئی خرابیوں کو، اس میں ہونے والی بدعنوانیوں کو، اس میں ہونے والی غلطیوں کی جب اصلاح کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو پھر نہتے طلباء و طالبات پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے، نہتے طلباء و طالبات کو سڑکوں پر گھسیٹا جاتا ہے اور ان کو گویا مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ اس طرح ناروا ظالمانہ سلوک کیا جاتا ہے جیسے وہ کوئی اپنے نہیں دشمن ملک کے رہنے والے ہوں، کہ جو دشمنی ملک پر چڑھ آئے ہیں ویسا سلوک طلباء و طالبات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ محترم سامعین، یہ جو رویہ ہے، یہ جو اپروچ اور یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ اس وقت جنم لیتا ہے جب انسان اپنے آپ کو جواب دہی سے بالاتر سمجھنے لگتا ہے۔ میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، میں کسی کے سامنے آنسریبل نہیں ہوں۔ جب یہ کیفیت کسی انسان کی ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے تمام حدود کو پھلانگتا ہے، اختیارات کا بیجا استعمال ہوتا ہے اور ہر قسم کے ظلم و ستم اور ناروا سلوک کو اختیار کرنے لگتا ہے، گویا دوسروں کا اپنا غلام اور اپنی ملکیت سمجھنے لگتا ہے۔
انسان جب اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتا ہے تو ایسا رویہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ رویہ جو ہوتا ہے وہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ انسان اس وقت کو بھول جاتا ہے جب کسی کے سامنے اس کو جواب دینا ہے۔ آج کسی کے سامنے، جس کے درمیان وہ کھڑا ہوا ہے، اس کے سامنے جواب دینا ہے، لیکن سب سے بڑی چیز یہ کہ کل اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچنا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا ہے۔ یہ جواب دہی کا تصور دراصل انسان کے لیے بریک کا کام کرتا ہے، انسان کو روکنے کا کام کرتا ہے، انسان کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ لیکن جب اس چیز سے انسان اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے تو پھر وہ جو چاہے کرتا چلا جائے اور اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ جو آیت میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے پڑھی، وہ آیت ہمارے لیے بہت وارننگ دینے والی آیت ہے، سارے انسانوں کو وارننگ دینے والی آیت ہے جو اس قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ انسان اگر اس آیت کریمہ پر غور کرے تو وہ لرز جائے اور کانپ اٹھے کہ کیا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت ہے، فرمایا کہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم۔ انداز دیکھیے کہ فَوَرَبِّكَ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب، اور اس ذریعے سے ساری انسانیت کو، آپ کو اور مجھے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تیرے رب کی قسم لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ضرور ان سے سوال کر کے رہیں گے۔ جب اللہ رب العالمین کسی بات کا فیصلہ کر لے، اللہ رب العالمین کسی چیز کو ٹھان لے اور اس کا اعلان کر دے، تو پھر کون ہے اس کے اس فیصلے میں مزاحمت کرنے والا؟ کون ہے اس کے اس فیصلے میں رکاوٹ ڈالنے والا یا بدلنے والا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ضرور تیرے رب کی قسم ان سے سوال کر کے رہیں گے۔ اما کانوا یعملون، یہ کیا کام کرتے رہے، کیا اعمال کرتے رہے، کیا کرتوت کرتے رہے، کیا گل کھلاتے رہے، ان تمام چیزوں کا سوال کیا جائے گا۔ یہ وہ پروسیس ہے۔ اسلام نے جو نظام بنایا ہے، جس نظام کو ہمارے سامنے رکھا ہے، اس کے تحت جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو انسان اللہ رب العالمین کے آگے جھک جاتا ہے، اپنے اختیارات کو، اپنے فرائض کو، جو دائرہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے، اس کے اندر ادا کرنے لگتا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر سورۃ الصافات میں بات ارشاد فرمائی کہ وقفوہم انہم مسئولون، ٹھہراؤ انہیں، کل قیامت کے دن جب حاضر کیے جائیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ابھی ٹھہراؤ، ابھی ان کے نکلنے کا وقت نہیں آیا، ابھی ان کو چھوڑنے کا اعلان نہیں ہوا، ابھی آگے نہیں جا سکتے، وقفوہم، ابھی ان کو وہیں ٹھہراؤ، انہم مسئولون، یہ ان سے ہم کچھ پوچھنا ہے، ان سے پوچھا جانے والا ہے۔ تھوڑا تصور کیجئے کہ کل اللہ رب العالمین کے دربار میں سارے انسانوں کو حاضر کیا جائے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک جو انسان پیدا ہونے والے ہیں، سب کو حاضر کر دیا جائے گا، اور اس وقت اللہ رب العالمین کا کسی کے بارے میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ انہیں ٹھہراؤ، ہم کو ان سے کچھ پوچھنا ہے، تو تصور کیجئے کہ کیا کیفیت ہوگی، کیا صورتحال ہوگی۔ کیا انسان، ایک حقیر کیڑا جو ساری انسانیت اس وقت حاضر ہوگی، اس کے درمیان میں کسی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر دیا جائے کہ اسے روکا جائے، اس سے میں پوچھنے والا ہوں، تو آپ تصور کیجئے کہ کیا حالت ہوگی۔ عقل مند تو وہ ہے جو اس وقت کے آنے سے پہلے، اس جواب دہی سے پہلے، اس مسئولیت سوال کیے جانے سے پہلے آج اپنے آپ کو تیار کر لے۔ اسلام نے جواب دہی کا، مسئولیت کا نہایت مضبوط اور خطا سے محفوظ فول پروف سسٹم بتایا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرمایا کہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا گیا، فرمایا، یقول، آپ نے فرمایا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام رائن وہو مسئول عن رعیتہ۔ یہ حدیث شریف میں اور آگے بھی کچھ باتیں بتائی گئی ہیں۔ اس میں جو میسیج، اس میں جو پیغام، یہ دراصل اسلامی نظام کا جوہر ہے کہ ہر فرد ذمہ دار ہے۔ اگر اکیلا ہے تو وہ اپنے مقام پر ذمہ دار ہے، اگر وہ شوہر ہے تو اپنی بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے، اگر وہ عورت ہے تو اپنے شوہر اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے، اگر خاندان کا سربراہ ہے تو اس خاندان کے بارے میں اس کو ذمہ داری دی گئی ہے، اور اگر کوئی معاشرے کا، ملک کا، سلطنت کا سربراہ ہے تو اس سے اس سلطنت اور ملک اور معاشرے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ آپ اس اصول کو، اس ارشاد مبارکہ کو سامنے رکھیں تو ہر فرد یہ محسوس کرے گا کہ وہ آزاد اور خود مختار نہیں ہے، ضرور اس کو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں،
ضرور اس کو کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں، ضرور اس کو اختیارات ایک دائرہ کار کے اندر دیے گئے ہیں، لیکن وہ مطلق العنان اور مالک نہیں ہے۔ کل اس کو جب اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، مع سائق و شہید، اس کو ایک کھینچ کے لانے والا ہوگا اور دوسرا گواہی دینے والا ہوگا، تو جب اس کی گواہی مکمل ہو جائے گی پھر اس کو اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو عغاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو آدمی، جس شخص کو اللہ تعالیٰ کسی رعیت کا نگہبان بنا دے، کسی گروپ کا نگہبان بنا دے، چند افراد کا نگہبان بنا دے، ایک قبیلے کا نگہبان بنا دے، ایک شہر کا نگہبان بنا دے، ایک جماعت کا نگہبان بنا دے، آرگنائزیشن کا نگہبان بنا دے، یا پورے ملک کا اور ریاست کا نگہبان بنا دے، تو وہ اس حال میں مرے کہ اپنی رعیت کے ساتھ خیانت کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ دیکھیے کہ کیا تعلیم، کیا رہنمائی، کیسی بات کی گئی ہے۔ اس میں آپ کے اور میرے، ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہم اپنی اپنی جگہ مختلف حیثیتوں میں رعیت کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، اور کم از کم ہر فرد اپنا ذمہ دار ہے، اور کم از کم ہر فرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے۔ تو کیا یہ ذمہ داری ہم ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی سماجی اور معاشرتی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں؟ اور کیا آج جو حکمران مختلف لیولز کے اوپر حکمرانی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، وہ کیوں اس انجام سے غافل ہو گئے ہیں کہ کل اللہ تعالیٰ انہیں پکڑے گا، ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، فرمایا کہ من استعملناہ علی عمل فرزقناہ رزقا فما اخذ بعد ذلک فہو غلول، فرمایا جسے ہم کسی کام پر مقرر کریں اور اس کا وظیفہ بھی مقرر کر دیں، اور کیجئے کہ جسے کسی کام پر ہم مقرر کریں اور اس کا وظیفہ بھی مقرر کر دیں، پھر اگر وہ اس کے علاوہ کچھ لے تو وہ خیانت کرنے والا ہوگا۔ کیسی باریکی، کیسی ذمہ داری کا احساس، کیسا ڈیلیکیٹ یہ ذمہ داریاں ہیں جس سے آج آپ اور ہم سمیت بہت سارے انسان غافل ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تصور کو، اس کانسیپٹ کو، اسلام کے اس میسیج اور پیغام کو عام کیا جائے، ہر انسان تک پہنچایا جائے کہ کیا انسان کس طرح اپنی ذمہ داریوں کا جواب دہ ہے۔ اسلام نے جو مسئولیت کا نظام بنایا ہے اس میں فرد اپنی جگہ ذمہ دار ہے، اور جو کسی معاشرے کا، سماج کا، سوسائٹی کا، گھر کا، خاندان کا نگران ہے وہ اس جگہ پر ذمہ دار ہے۔ وقت کا امیر، وقت کا حکمران بھی عوام کے سامنے ذمہ دار ہے کہ کوئی عام آدمی بھی اس سے اٹھ کر سوال کر سکتا ہے۔ سیرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت سارے واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ ایک عام آدمی اٹھ کر محفل میں آپ سے سوال کر لیا کرتا کہ یہ کپڑا تم نے کہاں سے لایا ہے؟ ایک کپڑا آپ سب لوگوں کو تقسیم کیا گیا تھا، لیکن آپ نے جو اپنا عبایا، اپنا کرتا بنایا ہے، آپ کا قد لمبا ہے، ایک کرتے میں، ایک کپڑے میں مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر اپنے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ اٹھ کر جواب دیتے ہیں کہ ہاں، میں نے میرے حصے میں جو کپڑا آ گیا تھا وہ میں نے اپنے والد کو دے دیا، انہوں نے 2 کپڑوں سے یہ کرتا بنایا ہے۔ تو جب صحابی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ آگے گفتگو کرنے کے حقدار ہیں، یہ نظام اسلام نے دیا ہے۔ پھر اس سے آگے کہ انسان اگر کسی طرح بچ جائے، اس دنیا میں بچ جائے، لوگوں کی نظر سے بچ جائے، اپنے اطاعت کرنے والوں سے بچ جائے، جس کے اوپر اس کو، جس رعیت پر اس کو نگران بنایا گیا ہے، اگر ان سے بھی وہ بچ جائے تو کل قیامت کے دن تو اللہ رب العالمین کے پاس سب کو حاضر ہونا ہے۔ وہاں سے کوئی فرار ممکن نہیں، وہاں سے کسی قسم کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا انسان کو اور خصوصاً مسلمانوں کو اس وقت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اس مسئولیت کی، جواب دہی کی جو بنیاد اسلام بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کوئی انسان مالک اور مختار نہیں ہے۔ حقیقی مالک اور مختار اگر ہے تو اللہ رب العالمین ہے، تمام اختیارات اللہ رب العالمین کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اختیار دیتا ہے۔ کسی کو انعام کے طور پر دے گا اور کسی کو آزمائش کے طور پر دے گا، لیکن یہ فیصلہ اللہ رب العالمین کا ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ کہو
کہ مالک اگر ہے تو اللہ ہے۔ خدایا ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے اختیار میں ہے کہ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ وہ اصل پہلی بنیاد ہے نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ کہ دوام کسی کو نہیں ہے، ایٹرنیٹی کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کی۔ مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات ایک نہ ایک دن ختم ہونے والے ہیں، اگر کوئی باقی رہنے والی ہے تو رب ذوالجلال ہے۔ فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، یعنی تمام مخلوقات ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، صرف تیرے رب جلیل کی ذات باقی رہے گی جو انتہائی کریم ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ وہی باقی رہنے والا ہے۔ محترم سامعین، یہ وہ تصور اور یہ وہ کانسیپٹ ہے جس کو ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ لیکن جیسا میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے بات کی کہ جب انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو ماورا سمجھتا ہے، یہ چیزیں جب انسان کی سمجھ میں نہیں آتی یا سمجھ میں آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ان چیزوں کا تابع محسوس نہیں کرتا۔ یہ صرف قرآن کے ارشادات نہیں، بہت سارے تاریخی حقائق بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کس طرح بڑے بڑے مملکت رکھنے والے، بڑی بڑے علاقوں میں سلطنت رکھنے والے، کس طرح جب ان کا آخری وقت آیا تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہ تھا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ تاریخ کو آپ دیکھیں تو جو نون ہسٹری اور نون تاریخ ہے اس میں بڑے بڑے سکندر پیدا ہوئے، بڑے بڑے دارا پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں کہتا ہے کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی ایسی قومیں ہم نے تیار کی ہیں کہ اتنی زیادہ طاقتور قومیں ہم نے پیدا نہیں کی ہیں۔ لیکن کیا ہوا جب ان کا وقت آیا تو اس طرح صفحے ہستی سے مٹا دیے گئے جیسے ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، جیسے وہ دنیا میں بسے ہی نہیں تھے، اس طرح ان کو ہٹا دیا گیا اور صفحے ہستی سے مٹا دیا گیا۔ فرعون کا معاملہ لے لیں، عاد اور سمود کی تاریخ پڑھ لیں، قارون کا معاملہ دیکھ لیں، بڑے بڑے فرعون اور قارون اور عاد و سمود کے سردار آئے، لیکن جب انہوں نے سرکشی کی اور سرکشی میں تمام حدود کو پھلانگ دیا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا جب کوڑا برسا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پکڑ آئی تو پھر ایسے نابود کر دیے گئے کہ آج ان کی یا تو نشان ختم ہو چکے ہیں یا کھنڈرات عبرت بنا دیے گئے ہیں۔ یہ انسان جب بھولتا ہے تو پھر ایک نہ ایک وقت آتا ہے۔ آج کی اس صدی میں گزشتہ 100 سال کی تاریخ کا جائزہ لے لیں تو ایسے بہت سارے ڈکٹیٹرز گزرے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، لیکن جب ان کا آخری وقت آیا تو نہ ان کا مال ساتھ دیا، نہ ان کی اولاد نے ساتھ دیا، نہ ان کے قبیلے نے ساتھ دیا، نہ ان کے گھر والوں نے اور ان کے چاہنے والوں نے ساتھ دیا، سب اس طرح چھوڑ کر بھاگے جیسے وہ آفت انہی پر آئی ہے، اور اس وقت انسان اکیلا ہاتھ ملتا رہ گیا۔ یہ کیفیت، یہ تاریخ، یہ انسانی مثالیں ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہیں، اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ہر انسان کا ایک وقت آنے والا ہے، چاہے بظاہر آج وہ کتنا ہی ان چیلنجبل نظر آتا ہو، آج چاہے کتنا بھی ان ٹچبل نظر آتا ہو کہ اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، دھکا نہیں دے سکتا، لیکن جب بساط لپیٹی جائے گی تو اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ یہ آخری وقت ہے، چل چلاؤ کا وقت ہے۔ پھر اس وقت وہ اپنے ساتھیوں کو پکارے گا، اپنے رشتہ داروں کو پکارے گا، اپنے چاہنے والوں کو پکارے گا، لیکن اس وقت کوئی اس کی طرف دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ آخری وقت تو بڑی بات ہے، یہ تو ہم ہر 4 سال 5 سال کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں کہ جو حکمران ووٹ کی بنیاد پر، لوگوں کے سپورٹ کی بنیاد پر آتے ہیں، جب وہ اگلا الیکشن ہار جاتے ہیں تو ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، وہ گاڑی لے کر اکیلے سڑک پر جا رہے ہوتے، کوئی ان کی طرف دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا یہ چیزیں، کیا یہ صورتحال ہمیں متوجہ نہیں کرتی؟ چلے حکمرانوں کی باتیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن کیا آپ اور میں بے خوف نہیں ہو گئے ہیں؟ کیا ہم اپنا انجام اور اپنا اختتام سے بے خبر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے اعمال، کیا ہماری زندگی، کیا ہمارے اخراجات اس بات کا اعلان نہیں کر رہے ہیں کہ میں سب کو بھول چکا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں کر سکتا ہوں آج کر رہا ہوں؟
لیکن ہمیں یہ متوجہ ہونا چاہیے، ہمیں یہ وارننگ دیکھنی چاہیے کہ ہم کس طرح اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں، اپنے آپ کو سیدھی راہ پر لا سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول جس میں وہ فرماتے ہیں کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اپنا وزن کر لو، دیکھ لو کتنا وزن ہے تمہارے اندر، کچھ ویٹ ہے یا نہیں ہے، کل اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے، اس کے ترازو میں اپنے اعمال ڈالنے میں کچھ وزن بھی ہے یا نہیں ہے، آج دیکھ لو۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اس وقت کے آنے سے پہلے جب تمہارا وزن کیا جائے گا، جب تمہارا حساب لیا جائے گا، اس وقت سے پہلے اپنا وزن کر لو، اپنا حساب کر لو۔ پھر فرمایا کیونکہ آج اگر تم نے اپنا محاسبہ کرو گے تو کل حساب میں تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، جو غلطیاں ہوگی اس کو آج سدھارا جائے گا، جو کمی ہوگی اس کو آج پورا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان آج آنکھ کھولے، ہم آج اپنی آنکھ کھولیں اور آج اپنا محاسبہ کر لیں، آج اپنا وزن کر لیں۔ اور فرمایا کہ اپنے آپ کو سب سے بڑی جب پیشکش ہوگی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیت اس کا حصہ تلاوت فرمایا کہ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کہ اس دن جب تم پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہیں رہے گا۔ آج اپنے راز بچانے کے لیے انسان اپنی جتنی ممکن ہے قوت کا استعمال کرتا ہے، لوگوں کی آواز دبا دی جاتی ہے، لوگوں کے گلے گھونٹ دیے جاتے ہیں، آواز کرنے والے میڈیا کو خرید لیا جاتا ہے، کیا کیا حربے ہے جو انسان استعمال نہیں کرتا ہے۔ لیکن کل جب معاملہ ہوگا کہ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، تمہارا کوئی راز نہیں رہے گا۔ تھوڑا تصور کیجئے کہ کل قیامت میں رب العالمین کا دربار ہے، اللہ کے آخری نبی، اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں، اور جب ہمارا نامہ اعمال نشر کیا جائے گا تو ایک ایک چیز کو کھول دیا جائے گا۔ کیا ہم اس بات کے مکلف ہو سکتے ہیں؟ کیا اتنی ہمت ہمارے اندر ہے کہ ہماری منفی چیزوں کو، ہماری بغاوتوں کو، ہماری بدعمالیوں کو اللہ رب العالمین کے دربار میں کھولا جائے، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، ہمارے اپنے رشتہ دار، ہمارے اپنے بھائی بند موجود ہوں، اور اس وقت ہماری کمزوریوں کو، چھپے ہوئے راز کو نشر کر دیا جائے؟ تو بھائیوں، بہنوں، محترم سامعین، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھار لینا اور اپنے آپ کو بہتر کرنا ضروری ہے۔ ایک وارننگ دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ سے سوال کرتے ہیں، کیا تدرون مل مفلس، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ اگر آپ سے مجھے سوال کیا جائے تو ہم بھی یہی جواب دیں گے، اور صحابہ نے اس کا وہی جواب دیا تھا، فرمایا تھا کہ قالوا المفلس فینا من لا درہم ولا لہ متاع، جس کے پاس نہ درہم ہے نہ اور کوئی متاع ہے، نہ ساز و سامان ہے، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ ہے جو کل قیامت میں آئے گا، اس نے نمازیں پڑھی ہوگی، اس نے روزے رکھے ہوں گے، اور اس نے خیرات کیا، زکوٰۃ دی ہوگی، لیکن ساتھ ہی اسی وقت جبکہ اللہ کے دربار میں حاضری اور حساب چل رہا ہے، اسی وقت کچھ لوگ آ جائیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ رب العالمین، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے گھسیٹا تھا، اس نے مجھے گالیاں دی تھی۔ فیصلہ ہوگا رب العالمین کے پاس سے کہ اس کی نیکیاں نکال کر ان لوگوں کا حساب چکا دیا جائے۔ تھوڑا سا مفلس آدمی کچھ جھولی میں نماز، روزے اور زکوٰۃ کی نیکیاں لے کر آیا ہے، لیکن وہاں پر وہ لوگ پہنچ گئے جن کے اوپر اس نے ظلم کیا تھا، ان کو بازاروں میں گھسیٹا تھا، ان کو وہاں پر ان کا حساب بے باک کرنے کے لیے وہاں تو کوئی اور کرنسی چلنے والی نہیں ہے، وہاں کی کرنسی تو ہمارے اعمال، ہمارے حسنات اور ہماری سیئات ہوں گے۔ فرمایا کہ اس کی نیکیاں لے کر ایک ایک کا حساب چکایا جائے گا، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کا ابھی حساب باقی رہے گا، اور حساب والے مطالبہ کرتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی سیئات، ان لوگوں کی سیئات، ان لوگوں کے جو گناہ ہوں گے وہ اس کے کھاتے میں ڈالتے چلے جائیں گے۔
اس کے بعد کیا ہوگا؟ فمن طرح فی النار، اس کے بعد اس کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے، اس لیے کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی، جو اس کے گناہ اور سیئات تھے اس کے اوپر جو لوگ مطالبے لے کر آئے تھے ان کے مطالبے پورا کرنے میں ان کے گناہ بھی اس کے اوپر ڈال دیے گئے ہیں۔ ایسا مفلس ہوگا کل قیامت کے دن، حقیقی مفلس یہی ہوگا۔ محترم سامعین، اس سے اپنے آپ کو اگر بچانا ہے، افلاس، کل کے قیامت کے افلاس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو آج ہمیں سدھرنا پڑے گا، آج ہمیں اپنا ہی احتساب کرنا پڑے گا، اپنا وزن کرنا پڑے گا کہ کل اللہ رب العالمین کے دربار میں میں کیا لے کر جانے والا ہوں۔ میرے پاس جو کرنسی ہے نیکیوں کی، کیا وہ لے کر میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں، یا میرے ظلم، میرے گناہ، میری لوگوں کے اوپر گالیاں بکنا، غلط الفاظ استعمال کرنا کل میری نیکیوں کو کھا جانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو بہتر باتیں آئی ہیں ان کو یاد رکھنے، غور کرنے، عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جواب دہی کے تصور کو ہمارے اندر اس طرح پیدا کر دے کہ ہم اپنے ہر عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کو محسوس کریں اور اپنی اصلاح کرتے چلے جائیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔